سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 30 تک ہو چکا ہے۔ پچھلی آیت میں مردوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور حفاظت کیا کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں کو فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کی اللہ کو خبر ہے۔ اس میں مردوں کا ذکر ہوا، مختصر بات ہوتی ہے کیونکہ تفصیلیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی ہی آپ بتا رہی ہوں تاکہ جو کچھ چیزیں یاد ہو جائیں۔ باقی پھر اگر آپ بڑی تفسیریں کھول کے دیکھنا چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ خزانے ہیں۔ اب آگے اگلی آیت میں خواتین کو بھی حکم ہو رہا ہے۔ پہلے اہل ایمان مردوں کو ہوا، اب خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُؤُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُؤُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آیت کریمہ 31 نمبر ہے اور ذرا بڑی آیت ہے، میں نے ساری پڑھی ہے۔ اب اس کا جو ہے ایک ایک کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ یغضضن کہ وہ نیچی رکھا کرے اپنی من ابصارہم نگاہیں، یعنی اپنی نظریں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے۔ یہی ساتھ ساتھ میں بتا رہی ہوں کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا اور یہاں عورتوں کو حکم دیا، تو اس طرح سے مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، فضول نظریں نہ اٹھائیں، اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو اس سے کتنی زیادہ بے حیائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ نظر سے ہی کام شروع ہوتا ہے کہ نظر کا دروازہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ دل کی طرف کھلتا ہے، تو جیسے ہی نظر بھٹکی اور انسان کا دل جو ہے وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ آپ ایمان والی عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب قرآن کریم میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں دونوں عورت اور مرد کو بتایا نہ گیا ہو، دونوں ہی کے لیے ایک جیسے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ فرمایا من ابصارہن کہ عورتیں اہل ایمان عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظن اور حفاظت کیا کریں فروجہن اپنی عصمتوں کی۔ پچھلی آیت میں بھی بتایا گیا کہ مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہاں بھی عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی شرمگاہوں یعنی اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کریں اپنی
بناؤ سنگار یا اپنی زینتیں یا اپنی خوبصورتیوں کو، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ چھپائے، وہ سب کے سامنے نہ ظاہر کریں، الا ما ظاہر، مگر جو ظاہر ہے، یعنی جو خود بخود جسم کے حصے ظاہر ہوتے ہیں وہ قدرتی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ ڈھانپ کے رکھیں، اپنی ہر چیز کو چھپا کے رکھیں، اور جو قدرتی ہے اس پر معاف ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اپنی طرف سے کوشش کریں کہ پردہ دیا جائے، منہا اس سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں، یعنی اپنی چادریں، کوئی بھرکے کی شکل ہے، بایا کی شکل ہے، کوئی چادر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کو بڑی چادر لے لے، کچھ بھی ہو تو وہ اپنے سینے پر ڈال کے رکھنے، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ فرمایا کہ اپنے گریبانوں پر، یعنی اپنے سینے کا پردہ بہت ہے وہ کیا کریں، یعنی اپنے سینے کو بھی چھپا کے رکھنا ہے، اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھنا ہے، اور بڑی چادر، یعنی ظاہر ہے اتنی بڑی چادر ہوگی تو ہی سینے کے اوپر آئے گی نا، کہا کہ تم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال کے رہیں، وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ ظاہر ہونے دیں، زِینَتَہُنَّ، اپنی زینتوں کو یا اپنی خوبصورتیوں کو ظاہر نہ کیا کریں، الا مگر لِبُعُولَاتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے لیے، یعنی مسوائے اپنے خامدوں کے کسی پر اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر ہونے دیں بلکہ نہ کریں، او آبائہن، پھر آ گیا کہ اپنے اپنے شوہروں کے لیے یہ سب کچھ ہے آپ کا، باہر جو ہے آپ نہ کر کے نکلیں، نہ کسی غیر کے لیے بناؤ سنگار کریں، اور فرمایا پھر کہ یا پھر وہ رشتوں کا ذکر ہوا کہ جن رشتوں کے سامنے آپ کو کوئی مثلا مشکل نہ پیش آئے، تو وہ گھروں کے اندر رہنا، کوئی اکٹھی فیملی رہتی ہے، کوئی الگ فیملی رہتی ہے، تو ان میں ان رشتے ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے آپ آ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، گھر میں کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اچھا میک اپ کیا ہے، تو گھر کے کچھ رشتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن جو موجودہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اس میں وہاں بھی پرہیز اگر کیا جائے تو یہ تقویٰ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں بھی تنہائی نہیں آنی چاہیے، تنہائی میں ان رشتوں سے بھی پرہیز ہے، باقی گھر کے اندر آنا جانا رہنا سہنا جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ آپ آ جا سکتے ہیں، اور اپنے بناؤ سنگار کیا، کپڑے پہنے ہیں تو پہن سکتے ہیں، خوبصورتی یعنی میک اپ، جولری وغیرہ کچھ بھی، تو اس میں آپ کن کن کے سامنے یعنی کہ آ سکتے ہیں، او ابائہن، یا اپنے باپوں کے، او ابائی بعولاتہن، یعنی آپ کے اپنے باپ یا آپ کے خامدوں کے جو باپ ہیں ان کے سامنے بھی آپ اسی بناؤ سنگار کے ساتھ آ سکتے ہیں، سامنے آنا اور چیز ہے، اور باقی اپنے حیا کی چیزوں کو چھپا کے رکھنا یہ اور چیز ہے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، او ابنائی بعولاتہن، یا بیٹے اپنے خامدوں کے، یعنی آپ کے اپنے بیٹے وہ جوان ہیں ان کے سامنے بھی، یا آپ کے خامدوں کے بیٹے ہیں، ہو سکتا ہے دوسری بیویوں سے ہوں جو بیٹے ہوں ان کے سامنے بھی، وہ بھی بیٹے ہی کی شکل ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بھی اگر پرہیز کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں تو اور بھی بہتر ہے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، یعنی بھائیوں کے بیٹے بھتیجے ہو گئے، اس طرح او بنی اخوانہن، یعنی اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے، اخوانہن او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے، یعنی یوں کہہ لیں کہ بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، بھتیجے یا بھانجے، یا اپنے بیٹے یا حامدوں کے بیٹے، اپنا باپ یا شوہر کا باپ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے آپ گھر کے اندر رہ سکتے ہیں لیکن تنہائی میں نہ ہو، باقی گھر کے کام کاج میں یا بناؤ سنگار آپ کا دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سامنے ہیں تو آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، او نسائہن او ما ملکت، یا اپنی ہم مذہب عورتیں، یعنی جہاں عورتوں کی گیدرنگ ہو، عورتیں ہی ہوں سب، اور اب ہم مذہب ہوں یعنی اہل ایمان ہوں، تو وہاں بھی آپ عورتوں کے سامنے یعنی بناؤ سنگار کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں،
تو یا او ما ملکت ایمانہن آوِتِّبِئِینَ، یا پھر ان لونڈیوں کے سامنے جو اپنے گھروں میں، کیونکہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے تو اس لیے یہاں بھی حدیں بتائی جا رہی ہیں. تو یہ جو آپ کی باندیاں ہیں، نوکرانیاں ہیں، ملازم ہیں، یا ان کے سامنے، یا آوِتَّبِئِینَ غیر اولی الاربعات من الرجال، کہ وہ نوکر جو کہ مردوں میں سے ہیں لیکن انہیں کوئی ہوس نہیں ہے، یعنی اس طرح کے ان کے حالات ہیں کہ وہ ہوس کی نگاہ نہیں ہے خواتین پر مردوں میں سے. یا پھر آوِالطفل الذین، یا وہ بچے کہ لم یظہروا علی عورات النساء، کہ نہیں ظاہر عورتوں کی وہ چیزیں جن پر، یعنی وہ بچے ہیں انہیں پتہ نہیں عورتوں کی کون کون سی چیز یا کون چھپانے والی ہے، اور کوئی ان کے ابھی اتنی معلومات نہیں ہے ان کو عورت کے بارے میں، تو ان کے سامنے بھی بچے ہیں. لیکن یہاں بھی یہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس حد تک، ورنہ پرہیز بہت بہتر ہے. اور آج کے دور میں تو میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سب کچھ جانتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں جب فتنوں کا دور شروع ہو تو پھر آپ کو ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ زور سے ماریں پاؤں اپنے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی پھر وہ جو خواتین اکثر معاشرے میں ہوتا ہے نا، ہمارے لوگ انڈیا پاکستان کے پازیبیں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، تو ایسا نہ چلو کہ جہاں پر آپ گزر رہے ہیں تو ایسی چیزیں آپ نے پہن رکھی ہیں کوئی بھی چیز، تو وہ زور سے پاؤں نہیں مارو، زور سے پاؤں نہیں مارو تاکہ غیر محرموں کو ان کی جھنکار کا پتہ چل جائے. وہ جو چھپا ہوا آپ کا حسن ہے یا زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، وہ چھپا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے. اتنا زور سے پاؤں مارو گے تو پتہ چل جائے گا کس عورت نے کچھ پہنا ہوا ہے یا یہ اس کا یہ زیور و زینت ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا، اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھنا، من زینتہن، تاکہ اگر زور سے ماریں گے تو آپ کی زینت جو ہے ان پر ظاہر ہو جائے گی. پھر تم کیا کرو، وَتُوبُوا، اور توبہ کرو، اِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف، جمیعاً سارے، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کر لو. جو پہلے ہو چکا سو معاف ہے، آئندہ جب پتہ چل گیا تو اس سے تم لوگ باز آ جاؤ اور سابقہ کی معافی مانگتے رہو اور آئندہ عمل کرنے والے بن جاؤ. سارے کے سارے، جمیعاً سارے کے سارے. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، یعنی سارے کے سارے جتنے بھی ایمان والے ہیں ان سب کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ تم تفلحون، کامیابی پاؤ. یعنی کامیابی اسی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں ہم ان پر عمل کریں، جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو کر ہی اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ان میں سے جو مختصر خلاصہ ہے وہ میں نے کچھ بتا دیا. کچھ اس طرح سے کہ نمبر 1 ہے کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، اور دوسرا ہے کہ اپنے ستر کی جگہوں کی حفاظت کیا کریں، یعنی جو چھپانے کی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا چاہیے. نیچی نگاہ میں بہت زیادہ فائدے ہیں. اور 3 نمبر ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، وجود اس کے کہ جو چیز مطلب ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کہ جسم ہے، موٹاپا ہے تو کچھ جسم کے حصے وہ اس طرح سے ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ مجبوری ہے آپ کی، ورنہ خود بخود کسی زینت کو ظاہر نہ کریں. نمبر 4، اپنی اوڑھنیوں سے سینوں کو ڈھانپ لیا کریں، یعنی اپنی چادروں سے اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا کریں. اور 5 پر ہے کہ زمین پر پاؤں اس طرح نہ ماریں جن سے کہ چھپی ہوئی زینت آپ کی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، جس کو نہیں پتہ اس کو بھی پتہ چلے کہ ہاں بھائی اس نے کچھ زیورات پہنے ہیں اس طرح سے، اور یہ اس کا بناؤ سنگار ہے وغیرہ وغیرہ. اور 6 پر کے درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جن کے سامنے زینت کا اظہار ممنوع نہیں ہے، کہ وہ رشتے بتا دیے کہ جن کے سامنے آپ کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اکٹھے رہ سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ ایک گھر میں ایک فیملی میں ہیں. تو اس طرح سے ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے. تو اس طرح اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن کیونکہ
اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور آیت بھی بڑی تھی، اس لیے آپ نے جتنا پڑھ لیا سن لیا، مزید انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر ہم بات کریں گے۔ تو مرد کے جسم کا وہ حصہ جو دوسروں کو دیکھنا منع ہے، عورت کے جسم کا وہ حصہ جو دوسروں کو دیکھنا منع ہے، عورت کے جسم کا وہ حصہ جو مرد کو دیکھنا منع ہے، مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کی طرف عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کی طرف دوسرا مرد بھی نہیں دے سکتا، یعنی مردوں کا مردوں سے بھی پردہ ہے، عورتوں کا عورتوں سے بھی پردہ ہے، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا لازم ہے۔ لیکن اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو وہ جو ہے جسم زیادہ ننگا کرنا فیشن بنا لیا ہے، یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور مرد کو بھی چاہیے اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھے، عورت کو زیادہ چاہیے کہ اپنے جسم کو زیادہ اچھا ڈھانپ کے رکھے، عورتیں عورتوں سے پردہ کریں اور مرد بھی اپنے آپ کو مردوں سے چھپا کے رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔